بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے ادبی افق کی طرف التفات کیا جائے تو ایسے تابندہ ستارے نظر آتے ہیں جو اپنے اپنے ملک کی پہچان بن گئے۔ یوں کہہ لیجئے جیسے ہی کسی ملک کا نام لیا جاتا ہے تو دماغ کا در کھلتا ہے اور چپکے سے ان میں سے کسی کا خیال اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً یونان کا نام سنتے ہی ہومر، سقراط، افلاطون، ارسطو آنکھوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ مائیکل اینجلو اور لیونارڈو دونچی آج بھی اٹلی کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ انگلینڈ کی بات کریں تو شیکسپیئر، ورڈسورتھ، بائرن، شیلے اور جان کیٹس کی یاد ستانے لگ جاتی ہے۔ وولٹیئر، روسو، وکٹر ہیوگو، ستاندال، موبساں، سارتر اور سیمون ڈی بوار کے بغیر فرانس خالی خالی نظر آتا ہے۔ روس تو ٹالسٹائی، میکسم گورکی، چیخوف، ترگنیف، دوستویفسکی کے بغیر آج بھی اداس ہے۔ ارنسٹ ہیمنگ وے کی یاد میں امریکہ آج بھی شمع روشن کر رہا ہے۔ برصغیر اقبال صاحب اور غالب صاحب کے بغیر سونا سونا لگتا ہے۔ اگر جرمنی کا ذکر آئے تو وہاں کے لوگ آج بھی ایک نہایت غیر معمولی شخصیت کی یادوں کو سرمایہ بصارت سمجھتے ہیں۔ اس غیر معمولی شخصیت نے صرف نثر اور شاعری پر اپنے اثرات مرتب نہیں کیے بلکہ ڈرامہ، ناول، فلسفہ، موسیقی، سائنس، پودوں، حیوانات، پتھروں اور رنگوں پر بھی گراں قدر تاثرات چھوڑے ہیں۔ اس کے نام پر دنیا بھر میں ادارے قائم ہوئے۔ بچپن ہی میں اس نے لاطینی، یونانی، فرانسیسی اور انگریزی زبان پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ قانون کی ڈگری حاصل کی، لیکن اس کا دل و دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ اس لیے اس نے قانون کا دامن چھوڑا اور دل و دماغ کی بات نہایت انہماک سے سنی اور دنیائے ادب کا ایک درخشندہ ستارہ بن گیا۔ دوسرے سب لوگوں کی طرح اس غیر معمولی شخصیت کی رگوں میں بھی خون دوڑتا تھا۔ اس کے بھی احساسات و جذبات تھے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے کہ مصداق، کبھی وہ کرسٹینے کی زلفوں کا اسیر ہوا تو کبھی 18 سالہ دوشیزہ الریکے کی زلفوں سے اسے باد نسیم کی خوشبو آنے لگی۔ شارلوٹے کو دیکھا تو آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی، پھر دل کی دھڑکن بے ترتیب اور آخر کار اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اس نے شارلوٹے کو اپنا دل پیش کیا تو اس وقت اس کی منگنی ہو چکی تھی اور بہت جلد اس کے گھر شہنائیاں بجنے لگ گئیں۔ یہ محجبیں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی کیونکہ اس کا دل اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن شاید وہ اتنے بڑے سانحے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں بنا ہوا شارلوٹے کا منظر دھڑام سے نیچے آ گرا اور وہ اس کے ہجر کی آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے تمام احساسات و جذبات کو کاغذ پر رقم کیا اور وہ شاہکار ناول لکھا جس نے پورے جرمنی کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس ناول کا نام ہے دا سوروز آف ینگ ورتھر اور لکھنے والا تھا گوئٹے، جو 28 اگست 1749 کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں جرمنی میں آج تک کسی ناول نے اتنا طوفان برپا نہیں کیا جتنا اس ناول نے کیا۔ گوئٹے خود کہتا ہے کہ اس چھوٹی سی کتاب کا بڑا اثر ہوا۔
کیونکہ اس نے عہد کی خصوصیات کو چھیڑ دیا تھا۔ جس طرح ایک دیا سلائی دکھانے سے پوری سرنگ بھگ سے اڑ جاتی ہے، اسی طرح میری کتاب سے زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کتاب کا انداز منفرد ہے، یہ خطوط کے انداز میں لکھی گئی۔ اس کتاب کے بعد ایک فیشن چل نکلا کہ لڑکوں نے ورتھر کی طرح نیلا کوٹ، پیلی واسکٹ اور پیلی پتلون زیب تن کرنا شروع کر دی۔ اس کتاب کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے۔ نپولین نے یہ ناول 7 مرتبہ پڑھا۔ مصر پر حملہ کرنے گیا تو یہ کتاب اس کے ساتھ تھی۔ نپولین کی ایک دعوت میں گوئٹے سے ملاقات ہوئی تو اس نے گوئٹے کو دیکھ کر کہا، واقعی آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ ڈاکٹر ریاض الحسن نے 1933 میں اس کتاب کا ترجمہ ورتھر کی داستان غم کے عنوان سے کیا۔ انہوں نے اس کی ایک کاپی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو الہ آباد مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں پیش کی۔ 1935 میں ڈاکٹر ریاض الحسن اقبال صاحب سے ملنے لاہور آئے اور ترجمے کے بارے میں بات ہوئی تو اقبال صاحب نے فرمایا، آپ نے اس کا ترجمہ کر کے بہت اچھا کیا، مگر یہ کتاب 40 سال کے بعد پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کتاب کے جوش اور تیزی کی عنفوان شواب تاب نہیں لا سکتا۔ ریاض الحسن نے جواب دیا، مگر جب گوئٹے نے یہ کتاب لکھی تو اس کی عمر 23 سال تھی۔ اقبال صاحب نے فرمایا، لیکن ہر نوجوان گوئٹے کی طرح غیر معمولی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کتاب کو اپنی لائبریری میں کتابوں کے پیچھے چھپا کر رکھا ہے کہ اس عمر میں کہیں جاوید یہ کتاب پڑھ نہ لے۔ اقبال صاحب نہایت ذی فہم اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ اس کتاب کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کتاب نے ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں داستان کیا ہے یہاں بیان کرنا ممکن نہیں، ویسے بھی زندگی کے حسن اور نکھار میں ایک چیز تجسس بھی ہے۔ 22 مارچ 1832 کو جب گوئٹے 82 سال کی عمر کو پہنچا تو موت دبے پاؤں آئی، چپکے سے اسے اٹھا کر لے گئی اور جرمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوگوار ہو گیا۔ والسلام۔